الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. صدر جلسہ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، عزیز طلبہ، عزیز بچوں، میرے دینی ایمانی بھائیوں، آج کے اس اجلاس کا، اس جلسے کا عنوان ہے دستار بندی حفاظ کرام، یعنی ان طلباء کے سروں پر دستار باندھی جانی ہے جنہوں نے قرآن کریم کا حفظ کیا. قرآن کریم کا حفظ ایک بڑا کارنامہ ہے، اعزاز ہے اس طالب علم کے لیے جس نے حفظ کیا، اس کے ماں باپ کے لیے، اس کے اساتذہ کے لیے، جس ادارے میں اس طالب علم نے حفظ کیا، اس ادارے کے لیے، اس ادارے کے بانی اور ذمہ داروں کے لیے، اساتذہ کے لیے، اس سماج کے لیے جس سماج سے وہ بچہ آتا ہے، اس گاؤں اور اس علاقے کے لیے یہ اعزاز اور فخر کی بات ہے. جس علاقے اور جس گاؤں سے اس طالب علم کا، اس حافظ کا تعلق ہے. آج کے دور میں کوئی بچہ اگر نیٹ نکالتا ہے، کوئی بچہ UPSC اور PTSC کمپلیٹ کرتا ہے، تو ہم اسے اس کے والدین کو، اس کے ماں باپ کو، اس کے گارڈین کو اور خود اس طالب علم کو مبارکباد دیتے ہیں، اور یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اسے مبارکباد دی جائے. وہ اس لائق ہے کہ اس کے اعزاز میں جلسے کیے جائیں، اسے اپریشیٹ کیا جائے، اس کے بعد اس کے لیے اکرامیہ اور اعزازیہ جلسے رکھے جائیں. لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب بچہ مدرسے سے پڑھ کر حافظ ہو کر اپنے گاؤں اور علاقے میں جاتا ہے تو اسے وہ احترام نہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اکرام اور احترام کی وجہ، اعزاز کا سبب، کسی کی ترقی اور اس کی بلندی کی وجہ یہ سمجھی جاتی تھی یہ بات کہ وہ بچہ یا وہ آدمی قرآن کریم کا کتنا علم رکھتا. اس اعتبار سے سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. اور خزرج مدینے میں دو قبیلے تھے. اسلام سے پہلے بڑے آپس میں بڑے اختلافات تھے ان کے درمیان، اور بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ان کے درمیان، اوس اور خزرج کے درمیان، اور دونوں قبائل، دونوں قبیلے ایک دوسرے کے دشمن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور اسلام کی برکت سے وہ دونوں قبیلے مسلمان ہوئے اور آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا، کرم کیا، اور اللہ کے فضل سے یہ قبیلے آپس میں خیر و شکر ہوئے، بھائی کی طرح رہنے لگے، دونوں میں محبتیں بڑھی. لیکن وہ بات جو پرانے دور میں تھی، جو جاہلیت میں تھی، کہ ایک دوسرے سے تقابل اور مقابلہ آرائی کا جو جذبہ تھا، وہ جذبہ جو کل برائیوں کے لیے تھا آج اچھائیوں میں تبدیل ہوا. اور وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ایسے کاموں میں مقابلہ آرائی کرو، ایک
دوسرے کو سبقت لے جانے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو وہی اوس اور خزرج کے درمیان ایک دن کسی بات پر بات چلی تو اوس قبیلے کے چند لوگ جمع تھے، خزرج کے چند لوگ تھے، یہ بعد میں سب لوگ انصار کہلائے، مدینہ کے رہنے والے تھے۔ تو اوسیوں نے کہا کہ دیکھو ہمارا قبیلہ کتنا بڑا ہے، کتنا محترم ہے، اور اسلام میں اس نے کتنی قربانیاں دی ہیں، مسلمانوں کے درمیان اس کو کتنا عزت حاصل ہے، کتنا احترام حاصل ہے کہ ہمارے قبیلے کے حضرت حنظلہ تھے رضی اللہ عنہ، جن کو فرشتوں نے، جن کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد فرشتوں نے انہیں غسل دیا۔ یہ ہمارے قبیلے کا اعزاز ہے، ہمارے خاندان کی حق کا یہ بڑپن ہے کہ ہم نے ایک فرد کو فرشتوں نے غسل دیا۔ ہم میں کے صاحب عاصم بن ثابت ہیں رضی اللہ عنہ، جن کی شہادت کے بعد ان کی لاش کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں سے کروائی۔ ہمارے قبیلے کے ایک فرد ہیں حضرت سعد بن معاذ، جن کی موت پر عرش الہی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہو العرش کہ حضرت سعد یعنی ان کا غم اتنا بڑا غم تھا کہ آسمان والوں، زمین والوں سبوں نے ان کا غم منایا۔ یہ حضرت سعد کا اعزاز تھا۔ جواب میں خزرجیوں نے جو بات کہی وہ سننے کے لائق ہے، خاص سے میں اپنے ان عزیز طلبہ کو جو ابھی حافظ ہوئے ان کو سنانا چاہتا ہوں۔ جواب میں خزرجیوں نے کہا منا اربعۃ جمع القرآن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم میں 4 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی رسول اللہ کے سامنے قرآن کی تکمیل کی۔ منا اربعۃ جمع القرآن، ان کے نام گنائے کہ حضرت زید بن ثابت ہیں، ابی بن کعب ہیں، ابو جہل ہیں، یہ ہمارے افراد ہیں۔ یہ فیصلہ ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا ہے کہ اس مسابقے میں جیتا کون ہارا کون، بلکہ قرآن کریم کا اعزاز ہے، یہ فخر کی بات ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ ابی بن کعب کے ساتھ آپ دور کیجئے۔ حفاظ جانتے ہیں کہ دور کس کو کہتے ہیں، وہ دور کیجئے، قرآن کریم کا دور سنائیے ابی بن کعب۔ اور جب یہ خوشخبری اللہ کے نبی نے حضرت ابی بن کعب کو دی کہ اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ دور کروں، تمہیں قرآن سنوں تم سے اور تمہیں سناؤں، تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کیا میرا نام لو کر اللہ نے کہا؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا میرا نام لیا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارا نام لیا، اور ملائے اعلیٰ پر اللہ نے تمہارا نام لیا، اور فرمایا بِاسْمِكَ وَنَسْبِكَ یا ابی، تمہارے اور تمہارے باپ کا نام لے کر بتایا کہ ابی بن کعب سے دور کیے جائے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ سیدنا ابو بکر کے بعد آپ کی خلافت آئی اور آپ کے خلافت کا دائرہ آدھی دنیا تک پھیل گیا، یہ قریب آدھی دنیا تک پھیل گیا تھا، ادھر رومن امپائر تک، ادھر رشین ایران تک آپ کی خلافت کا دائرہ تھا، اور دائرے کے بہت سارے اسٹیٹ بنائے گئے، بہت سارے صوبے جات بنائے گئے، جس طرح بھی بہار ہے، یو پی ہے، اڑیسہ ہے، جھارکھنڈ ہے، تو ہر صوبے کا ایک گورنر ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر کے دور میں ایک مختلف صوبے جات تھے، اس کے گورنر بنائے جاتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ، انہوں نے عثمان کے مقام پر حضرت عمر سے ملاقات کی اور پوچھا مکہ کا گورنر اس بار آپ نے کسے بنایا؟ حضرت نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عبدہ کو میں نے مکہ کا گورنر بنایا ہے۔ کہا کہ کس لیے بنایا ہے؟ کون ہے عبد الرحمن بن عبدہ؟ مولا من موالینا، ہمارا ایک آزاد کردہ غلام ہے،
اور اس کے بعد گورنر کے جو اوصاف سیدنا حضرت عمر نے بتایا ہے، کہا اے بیٹا بیٹھو یا چلے جاؤ، تمہاری بات کر رہا ہوں میں، تو حضرت عبدالرحمن ابن ابزہ کے بارے میں حضرت عمر نے دو خصوصیتیں بیان کی اور فرمایا کہ اس لیے میں نے اسے گورنری کی ہے۔ پہلی خصوصیت یہ تھی کہ عالم قارئ لکتاب اللہ، وہ کتاب اللہ کے قاری ہیں، یعنی قرآن کریم کے قاری ہیں، حافظ ہیں۔ اس کے بعد دوسری خصوصیت بیان کی عالم بالفرائض، وہ علم میراث کے ماہر ہیں۔ یہ دو علم تھا جس کی بنیاد پر سیدنا حضرت عمر نے مکہ کا گورنر، مکہ اور طائف کا جو ایریا تھا، جو اسٹیٹ تھا، اس کا گورنر ایک شخص کو بنایا جو پہلے غلام رہ چکا تھا۔ تو قرآن کریم نے بہتوں کو عزت دی ہے۔ قرآن کریم اس لیے اتارا گیا کہ آدمی اس کو حاصل کر کے، اس کا علم حاصل کر کے دنیا اور آخرت کی سرخروئی حاصل کرے۔ اور اسی روایت میں موجود ہے کہ سیدنا حضرت عمر نے یہ بات کہی کہ ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے یعنی قرآن حکیم کی برکت سے، قرآن کریم کے ذریعے بہت ساری قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے، انہیں دنیا میں سرخرو کرتا ہے، دنیا ان کے قدموں میں آ گرتی ہے۔ وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور وہ لوگ جو قرآن کریم سے اپنا رشتہ کمزور رکھتے ہیں، جو قرآن کریم کو وہ اہمیت نہیں دیتے، جو قرآن کریم سے وہ تعلق نہیں رکھتے، جو قرآن کریم کو صرف یہ مانتے کہ اللہ کی کتاب ہے بس، یدعو به آخرین، اسے اللہ تعالیٰ رسوا کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں۔ وہ بیگن کے یہ وہ ڈگڑے کے بیگن کی طرح ہوتا ہے جس کی سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، ملک میں اور دنیا میں کوئی عزت اور وقت نہیں رہتا۔ یدعو به آخرین، کہ سیدنا حضرت عمر نے آقا کا ارشاد نقل کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے بلندی حاصل ہوگی۔ یہی وہ کتاب ہے جو انسانیت کو نجات دلانے کے لیے اتاری گئی، یہی وہ کتاب ہے، یہی وہ قرآن ہے جس سے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سکسیس کو جوڑ دیا گیا۔ وہی شخص کامیاب ہوگا، وہی قوم کامیاب ہوگی، وہی سماج کامیاب ہوگا، وہی سوسائٹی ترقی کر سکے گی جو قرآن کریم کو اپنا دستور بنا۔ قرآن کریم نور ہے، قرآن کریم خوشخبری ہے، بشارت ہے، دستور ہے، قانون الہی ہے۔ قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا ہے کہ اسے صرف چند موقعوں پر پڑھ لیا جائے یا اسے صرف مرنے پر کوئی مر گیا تو صرف ایصال ثواب کے لیے پڑھا جائے، بلکہ قرآن کریم اس لیے اتارا گیا، قرآن کریم کو اللہ نے اس لیے نازل کیا کہ وہ انسانیت کی رہنمائی کرے۔ قرآن میں اللہ نے تمام تر احکامات اتار دیے۔ جو شخص بھی قرآن کریم سے الگ کوئی راہ اپناتا ہے، قرآن کریم سے الگ اپنی عقل لگا کر اپنا مسلک ایجاد کرتا ہے، وہ شخص نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ قرآن کریم اللہ کی طرف سے اتاری گئی آخری ہدایت ہے، وہی دستور ہے۔ اب جو شخص قرآن کریم کو دستور نہ مانے، قرآن کریم کے فیصلے کو اپنا فیصلہ نہ سمجھے، قرآن کریم کے قانون کے خلاف کوئی اور قانون اپنائے تو سماجی بندھن سے روکے قرآن کا عمل کرنے کے لیے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ ضابطے اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہ جو
زندگی نہیں گزارتے وہ فاسق تھے۔ ایک موقع پر اللہ نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کہ وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ ہدایت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، جن کے فیصلے جن کے سماج میں جن کے پنچایتوں میں قرآن کا قانون نہیں چلتا، وہ ظالم ہے اللہ کی نظر میں، وہ مجرم ہے اللہ کی نظر میں، وہ اللہ کے رسول کے باغی۔ اللہ نے قرآن کریم اتارا اور ساتھ ساتھ رسول کو مبعوث کیا، اس لیے مبعوث کیا کہ قرآن نے کہا کس لیے قرآن هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين کہ وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے، هو الذي بعث في الأميين جنہوں نے انپڑھوں میں، ناخواندوں میں، جاہلوں میں ایک رسول بھیجا جو انہی کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، جو انہی کے شہر کا تھا، جو انہی جیسا دکھتا تھا، جو انہی کی زبان بولتا تھا۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس رسول کا مقصد تھا، وہ رسول اس لیے آئے تھے کہ وہ کتاب الہی کی آیات کو، قرآن کریم کی ایک آیت کو پڑھ کر بتائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں قرآن کریم کی تعلیم دے اور حکمت و دانائی کی بات بتائے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، چاہے وہ پہلے گمراہ رہے ہوں تو رسول اس لیے آئے کہ اللہ کا نظام دنیا میں نافذ ہو، رسول اس لیے آئے کہ قرآن کریم کا نظام دنیا میں چلے، اور اللہ نے جو اپنی کتاب میں جو باتیں کہی اس کے مطابق سماج کی، ملک کی، سوسائٹی کی تشکیل کی جائے۔ وہ سماج، وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ، وہ ملک جو قرآن کریم کی ہدایتوں کو پس پشت ڈال کر اپنی راہ اپنایا، وہ معاشرہ تباہی کے دہانے پر، وہ معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ سماج کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے بلند بانگ دعوے کیے جائیں، چاہے کچھ کر لیا جائے، لیکن اگر قرآن کریم کو اسوہ نہیں بنایا گیا، آقا علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ نہیں بنایا گیا، تو وہ سماج تباہ ہو جانا ہے۔ کامیابی، نجات، اللہ کے یہاں نجات، دنیا میں نجات، قیامت کی دن سرخروئی صرف اور صرف ایک بات میں مضمر ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو اپنا اسوہ بنائیں اور قرآن کریم کو اپنا دستور بنائیں، اسے اپنی زندگی میں اتارے۔ لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہماری اکثر آبادی قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں جانتی، ایک بڑی تعداد ہے جنہیں دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، اور جنہیں دیکھ کر پڑھنا آتا ہے تو وہ کس طرح پڑھتے ہیں، کس طرح، کیا وہ اس کے حروف کی ادائیگی کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، قرآن کریم کو جیسے پڑھنا چاہیے ویسے پڑھتے ہیں یا نہیں، یہ خود ایک بڑا سوال ہے۔ اور جو پڑھ لیتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور جو کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عمل پر نہیں کرتے۔ تو جو شخص قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتا اور اس نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، جو سیکھنے کی کوشش نہیں کی، یقین جانیے صلی اللہ کے حضور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ مجرم کی طرح کھڑا کیا جائے گا۔ جو قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ان کی صورتحال یہ ہوگی، اور جو قرآن کریم سمجھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن اسے پسے پوچھ ڈالتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، جس طرح تورات اور انجیل والوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اور ویدوں کے ماننے والوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ جو سلوک کیا، وہی سلوک ہم مسلمانوں نے قرآن کریم کے ساتھ کیا، کتاب الہی کے ساتھ کیا ہے، اور اس کتاب الہی کو ہم نے رسم رواج کی چیز بنا دی۔ بس اتنا کیا کہ کوئی مر گیا تو چالیسویں میں، تیجا میں اور سال میں اور شب برات میں اور جو کل کی رات آئے گی، ہو سکتا ہے بہت سے ہمارے
ہمارے بھائی پوری رات قرآن کریم کی تلاوت کریں اور پھر رمضان کے بعد اگلے رمضان میں وہ قرآن کریم کی شکل دیکھیں گے. ایسے لوگوں کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عدالت میں یہ مقدمہ کر دے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا کہ پروردگار یہ میری مجرم قوم ہے, یہ وہ ظالم لوگ ہیں, یہ وہ بدترین لوگ ہیں, بدکردار لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا. ہم نے قرآن کریم کو اپنایا تو صرف نمازوں میں کہ امام صاحب پڑھیں گے ہم پیچھے سے خاموش اور وہ بھی دل لگی کے ساتھ نہیں, بے دلی سے سنیں گے. قرآن کریم کا ہم نے کام صرف اتنا رکھا ہے. حالانکہ قرآن کریم ہمیں صرف مسجد کے مسائل نہیں بتاتا, صرف نمازوں کی باتیں نہیں کرتا. قرآن کریم پورا نظام ہے, پورا دستور ہے, پورا قانون ہے. اس کے ایک لا ہمیں شادی بیاہ کے مسائل بتاتے ہیں, ہمیں وراثت کے مسائل بتاتے ہیں, ہمیں بزنس کے طریقے بتاتے ہیں. قرآن کریم نے بزنس کے طریقے بتائے, کھیتی باڑی کے طریقے بتائے اور آقا علیہ السلام نے اسے کر دکھایا. قرآن نے پورا نظام قائم کیا. ان نظاموں کے خلاف جو اس وقت رائج تھے, جو ظالمانہ نظام تھے, اس کے خلاف قرآن نے ایک نیا نظام برپا کیا, ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ دنیا نے دیکھا کہ چند لوگ مکے میں کھڑے ہوئے, چند لوگ جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور تحقیق کے مطابق جن کی تعداد زیادہ سے زیادہ 2000-2500 تھی, وہ لوگ پوری دنیا پر غالب آئے. قرآن کریم کو لے کر, قرآن کریم کو ہتھیار بنا کر, قرآن کریم کو اپنا کردار بنا کر, اور قرآن نے ان سے مخاطب کر کے کہا کہ وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ کہ اگر تم تھوڑے نہیں ہوگے, تم چند لوگ نہیں اٹھو گے تو دنیا تباہ ہو جائے گی. کیونکہ ان کے پاس اللہ کا نور, اللہ کی ہدایت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. تو میرے دوستو, میرے بزرگوں, میرے دینی بھائیوں, یہ عہد کر کے اٹھیے گا کہ آج اس مبارک جلسے میں جس میں حفاظ کرام کی دستار بندی ہوگی, یہ طے کر کے اٹھیے کہ ہم قرآن پڑھیں گے, قرآن سیکھیں گے, قرآن سکھائیں گے اور اس کو عمل کریں گے. آدھا صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین.